بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 190 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ باب الاجارہ کے 3 آخری مسائل ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر فرمائیں گے کہ اگر مؤجر نے کسی شخص کو کرایہ پر لے لیا اجیر کو کہ جاؤ میرے فلاں جگہ جو اہل و عیال رہتے ہیں 10 افراد ہیں ان کو یہاں تک پہنچاؤ، تو اب اگر 10 اہل و عیال میں سے 5 فوت ہو جائے اور 5 کو وہ یہاں تک پہنچائے تو اس کو نصف اجرت ملے گی یا وہی مقررہ اجرت ملے گی؟ تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً بتائیں گے۔ دوسرا مسئلہ اس بات سے متعلق ذکر کریں گے کہ اگر اجیر کو کہا گیا ہو کہ یہ خط یہاں سے فلاں شہر تک فلاں بندے کو پہنچاؤ، وہ فلاں شہر تک گیا اور وہ فلاں بندہ پہلے سے فوت ہو چکا اور وہ خط واپس لے کر آئے تو یہ اجرت کا مستحق ہوگا یا نہیں؟ تیسرا مسئلہ یہ ذکر فرمائیں گے کہ اگر مؤجر نے کسی کو اجرت پر لیا اور اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ کانا لے لو، فلاں جگہ پر فلاں بندہ ہے اس کو کھلاؤ، یہ جب فلاں جگہ پہنچا تو وہ بندہ فوت ہو چکا، یہ کانا واپس لے آئے، تو اس صورت میں یہ اجرت کا مستحق ہوگا یا نہیں؟ تو ان تینوں مسائل سے متعلق آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَجِيءَ بِعِيَالِهِ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ فَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ وَلَا أَجْرَ لِحَامِلِ الْكِتَابِ لِلْجَوَابِ أَوْ لِحَامِلِ الطَّعَامِ إِنْ رَدَّهُ لِلْمَوْتِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اجرت پر لے لے اور اسے یہ کہے کہ بھئی فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں پر میرے اہل و عیال رہتے ہیں ان کو یہاں لے کر آؤ۔ مثلا آپ نے ٹویوٹا ڈرائیور کو کال کی کہ بھئی پنڈی سے آتے ہوئے روات میں 10 میرے گھر والے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے آؤ، تو وہ جب گھر پہنچا تو وہاں سے 10 کے آنے کی ترتیب نہیں بنی، 5 افراد اس کے ساتھ بیٹھ کر آئے، تو اب اس کو کتنا کرایہ ملے گا؟ تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کو 5 بندوں کا کرایہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہاں سے پنڈی گیا، اس کو آپ نے اپنا اجیر مقرر کر کے بھیج دیا کہ جاؤ میرے اہل و عیال میں 10 بندے ان کو لے کر آؤ، یہ وہاں پہنچا تو اہل و عیال میں سے بعض فوت ہو چکے تھے یا بعض آنے کے لیے تیار نہ تھے، تو اب فرماتے اس صورت میں جتنے اہل و عیال اس کے ساتھ آئیں گے اس کے بقدر یہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ 10 بندوں کے لانے کی 10,000 روپے طے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ 5 بندے آئے تو 5,000 روپے اس کو ملیں گے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے ساتھ ایک فرد کے لانے کا کرایہ طے ہوا ہو، ایک فرد لانے کی اجرت طے ہوئی ہو، اور اگر وہ گاڑی والا ہے اسے کہا جاؤ میرے اہل و عیال لے کر آؤ کو میں 10,000 روپے دوں گا، تو پھر اس میں سے نصف آئے نصف نہ آئے یا نصف فوت ہو چکے ہوں، تو اس صورت میں اس کو پورے 10,000 روپے ملیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں ہر فرد کی الگ الگ لانے کی اجرت مقرر نہیں ہوئی۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ، اگر کوئی شخص کسی کو اجرت پر لے لیا جِیَ بِعِیَالِهِ تاکہ وہ اس کے اہل و عیال کو لے کر آئے، وَمَاتَ بَعْضُهُمْ، اور حال یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال میں سے بعض فوت ہو چکے ہوں، فَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ، پس وہ اجیر لے کر آئے ان اہل و عیال کو جو باقی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ، تو اس اجیر کو ان کے بقدر حساب کے بقدر اس کو اجرت ملے گا۔
ولا اجر لحامل الکتاب للجوامع او لحامل الطعام. صورت مسئلہ یہ عزیز طلبہ کہ اگر آپ نے زید کو کہا کہ یہ کتاب یہ خط لے جاؤ اور کراچی میں بکر کو دے دو اور وہاں سے اس کا جواب اس کے پاس سے لے کر آؤ تو آپ کو میں 2000 روپے دوں گا. تو اب وہ یہاں سے کراچی گیا اور وہاں پر دیکھا کہ مکتوب الیہ فوت ہو چکا ہے، واپس وہی خط لا کر اس کو دے دیا. تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کو اجرت ملے گی یا نہیں؟ تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اجرت ملے گی، اس لیے کہ یہ اجیر ہے قطع مسافت کا، یعنی اس کو جو اجرت مل رہی ہے خط لے جانے اور لے آنے میں جو یہ مسافت طے کر رہا ہے، اس مسافت طے کرنے کی مل رہی ہے، اور وہ مسافت تو وہ طے کر چکا ہے، لہذا اس کو اجرت ملے گی. شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کو اجرت مل رہی تھی اس کتاب کو مکتوب الیہ تک پہنچانے کی، اور وہ عمل نہیں ہوا تو لہذا اس کو اجرت بھی نہیں ملے گی. تو شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ہم معقود علیہ وہ کتاب کا مکتوب الیہ تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ وہی مقصد ہے اصل میں اس کو کتاب حوالے کرنے کا، خط لے جانے کا اور اس کو یہاں سے بھیجنے کا. وہ مقصد نہیں پائے گیا تو لہذا اس کو اجرت بھی نہیں ملے گی. ولا اجر لحامل الکتاب للجواب. فرماتے ہیں کہ کوئی اجرت نہیں کتاب لے جانے والے کے لیے جس کو کتاب دے کر بھیجا ہو للجواب جواب واپس لانے کے لیے، او لحامل الطعام. ہاں اگر کسی شخص کو آپ نے اجرت پر لیا، اجیر بنایا اور کہا کہ بھئی یہ کھانا لے جا کر فلاں شہر میں فلاں بندے کو کھلاؤ، اب وہ کھانے کی چیز لے کر فلاں شہر پہنچا تو وہ فوت ہو چکا ہے، اب وہ کھانا واپس لے کر آتا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کو اس کی اجرت ملے گی یا نہیں؟ تو اس میں شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جانب کی اجرت ملے گی، اس لیے کہ یہاں پر معقود علیہ وہ جو ہے وہ کیا ہے بھئی طعام لے جانا ہے، طعام اور طعام وزنی ہے، اور لہذا ایک طرف سے لے جانے کی جو ہے وہ اجرت اس کو ملے گی. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جانبوں کی اجرت اس کو ملے گی، اس لیے کہ یہاں پر قطع مسافت اور قطع مسافت طے ہو چکا ہے. تو یہ شیخین کا مذہب بیان ہو رہا ہے، لیکن عزیز طلبہ شیخین کے مذہب اور متن کے مسئلے کے مطابق تو ایسے اجیر کو اجرت بالکل نہیں ملنی چاہیے، لیکن آج کل کے عرف کے مطابق جو ڈاکیا ہے یا کوئی اور ایسے اجیر ہے ان کے ساتھ پہلے سے طے ہوتا ہے. مثلا ڈاکیا کہتا ہے کہ میں آپ کا خط یہاں سے فلاں کے گھر تک پہنچاؤں گا اور اس کے 100 روپے ٹکٹ کا خرچہ ہے یا 100 روپے پیٹرول کا خرچہ ہے، وہ پہلے سے لے لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ اجرت بھی ٹھیک ہے اور یہ لینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پر صرف پہنچانے کی اجرت طے ہوتی ہے. ہاں اگر معقود علیہ نفس سے کتاب لے جانا اور وہاں سے جواب لے آنا ہو تو پھر اس صورت میں لے جانے اور لے آنے کی صورت میں اجرت ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی. تو یہی مسئلہ بیان فرما رہے ولا اجر لحامل کتاب، خط لے جانے والے کے لیے کوئی اجرت نہیں، للجواب جو جواب لانے کے لیے خط کو روانہ کرے، او لحامل طعام یا کھانا اٹھانے والے کے لیے کوئی اجرت نہیں، ان رد ہو اگر یہ دونوں اس طعام کو یا اس خط کو واپس لوٹائے للموت مکتوب الیہ کے موت کی وجہ سے. تو عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے یاد کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.